بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شرح وقایہ جلد اول کا دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے فن فقہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور تاریخ تدوین کا تذکرہ کیا تھا، اور اس کے ضمن میں پھر مدونین کے نام ذکر کیے گئے تھے، جن میں سر فہرست حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، اور اس کے علاوہ ابراہیم نخعی، حماد، امام ابو حنیفہ وغیرہ کا نام ذکر کیے گئے تھے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مدونین حضرات جو ہیں ان کا مختصر سا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلے علم فقہ کے مدونین میں نام آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے فتاویٰ کو باضابطہ لکھا ہے، آپ کے شاگردوں نے ان کو جمع کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ ابن ام عبد بھی آپ کی کنیت مشہور ہے۔ آپ کے والد کا نام مسعود تھا اور ماں کا نام ام عبد ہے، اسی نسبت سے آپ کی کنیت ابن ام عبد بھی مشہور ہے۔ آپ کے جو والد تھے مسعود، ان کا زمانے جاہلیت میں انتقال ہو گیا تھا، اور والدہ جو ہے ام عبد رضی اللہ عنہا یہ مسلمان ہو گئی تھی، اس لیے ان کی نسبت کبھی ماں کی طرف کر دیتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، اور کبھی باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے، کبھی ماں کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ جب باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اور ماں کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو عبداللہ ابن ام عبد بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ کہیں کہیں ان کا تذکرہ احادیث میں ابو عبد الرحمن کے نام سے بھی ملتا ہے، یعنی ان کی جو پہلی کنیت ہے۔ البتہ صحابہ کرام کے دور میں یہ ابن ام عبد کے نام سے زیادہ مشہور رہے ہیں، اور دوسری جو ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، اس کی بھی شہرت ہوئی ہے، لیکن اس کنیت کی شہرت خاص طور پر تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ہوئی ہے۔ تو ان کا اصل نام عبداللہ ہے، اور صحابہ کرام میں اس نام کے بہت سارے حضرات ہیں۔ بعض علماء نے 437 صحابہ کرام کی تعداد ذکر کی ہے جن کا نام عبداللہ تھا، جن میں سے کچھ حضرات تو بڑے مشہور ہیں، جیسے عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صحابہ کرام میں لفظ عبداللہ جب مطلق بولا جاتا تھا تو اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مراد ہوتے تھے، اسی لیے احادیث کی کتاب وغیرہ میں بھی جہاں پر مطلقاً لفظ عبداللہ آتا ہے تو عام طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی مراد ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی مسلمان ہونے والے حضرات میں سے ہیں۔ ابن حبان نے ان کو 6 نمبر پر اسلام لانے والوں میں شمار کیا ہے، یعنی ان سے پہلے صرف 5 حضرات اسلام لائے تھے، اور 6 نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی ہجرت کے ساتھ میں شامل رہے ہیں، اور پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف تھی اس کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ نیز آقا علیہ السلام نے جن 10 حضرات کو باضابطہ جنت کی بشارت دی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ ان کے اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ یہ جوانی میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس کا ابھی تک کسی نر سے ملاپ نہ ہوا ہو، جس کو کنواری کہہ دیا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جی ہاں میرے پاس ایسی بکری ہے۔ میں ایک ایسی بکری آپ کے پاس لے کر کے آیا، آپ نے اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی تو اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے،
آپ نے دودھ نکالا، خود بھی نوش فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا، اور میں نے بھی اس دودھ میں سے پیا۔ پھر آپ نے تھن کو حکم دیا سکڑ جا، تو وہ سکڑ گیا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھ کو بھی اس کی تعلیم دیجیے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا، یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کو اپنے پاس ہی رکھ لیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت پر معمور ہو گئے، اور پھر سفر میں حضر میں نبی علیہ السلام کے عام طور پر یہ ساتھ میں رہے ہیں، اور آپ کی وضو یا طہارت کے لیے پانی رکھنا اور مسواک وغیرہ یہ جو خدمتیں تھیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ذمے میں آئی، اور اسی طرح جوتا اتارنے کی، جوتے پہنانے کی خدمت جو ہے یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف اور حصے میں آئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باضابطہ دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے بہت زیادہ علم دیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی، اسی بنا پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں سب سے فائق عالم تصور کیے جاتے تھے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود بہت چھوٹے تھے، تقریباً 15 سال کی صرف عمر رہی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ دونوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے حاضر ہوتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب میں اور میرا بھائی یمن سے آئے تو ہم ایک مدت تک یہی سوچتے رہے کہ شاید حضرت عبداللہ بن مسعود خاندان نبوت کے ایک فرد ہیں، چونکہ ان کا اس کثرت سے آنا جانا تھا کہ عام طور پر لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا تھا۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ اولین اسلام لانے والے حضرات میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، اور ان کی مختلف صحابہ کرام نے شہادتیں دی ہیں، ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور حکومت میں کوفے کا گورنر بھی آپ کو بنایا گیا ہے، اور اہل کوفہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ میں بھیجا تو کوفے والوں کے لیے ایک تحریر لکھی، اور اس میں بتایا کہ میں نے عمار بن یاسر کو تمہارا امیر اور عبداللہ بن مسعود کو تمہارا استاد اور وزیر بنا کر کے روانہ کیا ہے، اور بیت المال کی ذمہ داری بھی عبداللہ بن مسعود کے سپرد کی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یاسر حضور کے صحابہ میں خاص عظمت و شرف کے حامل ہیں، ان کی سننا اور ان کی بات کو ماننا۔ اس کے بعد میں پھر ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود کے علم و فضل، تفقہ اور تدبر سے میں بھی مستغنی نہیں، لیکن میں نے ایثار کر کے ان کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود جو ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی فضیلت کے قائل تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ 32 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف تھا۔ دوسرے نمبر پر ہم نے جو نام ذکر کیا تھا مدونین فقہ میں وہ تھا ابراہیم نخعی۔ ابراہیم نخعی کی جو ولادت ہے وہ 50 ہجری میں ہوئی ہے، اور وفات 95 یا 96 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بچپن میں حاضر ہوئے ہیں، اور علقمہ، اسود مسروق اور ایک جماعت سے انہوں نے روایت کی ہے۔ ان کے شاگردوں میں حماد بن سلیمان فقیہ ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ عراق کے مشہور و معروف فقیہ رہے ہیں، بااخلاص علماء میں تھے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ ان کی عظمت و جلال کا رعب سلاطین جیسا ہوتا تھا، جیسا بادشاہ کا رعب ہوتا ہے ویسا ہی ابراہیم نخعی کی علمی عظمت و جلال کا رعب ہوتا تھا۔ اعمش ابراہیم نخعی کے متعلق کہتے ہیں کہ بارہا میں نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھ کر آتے تو کچھ دیر کے لیے مریض جیسے معلوم ہوتے تھے،
امام اعمش نے یہ بھی کہا کہ فن حدیث کے امام ہیں اور اس قدر کمال اور تبحر حاصل تھا کہ سیر فی الحدیث کے خطاب سے مشہور ہوئے ہیں، لیکن گوشہ نشی تھے، شہرت سے بچا کرتے تھے، اسی لیے ابراہیم نخعی ممتاز جگہ بیٹھنے کو، کسی اونچی جگہ بیٹھنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ابراہیم نخعی کی بیوی خود ابراہیم نخعی کے متعلق فرماتی ہیں کہ ابراہیم نخعی کا معمول یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ بہرحال مختلف فضائل ہیں ابراہیم نخعی کے۔ ابو نعیم نے سند کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ جب ابراہیم نخعی کے جنازے میں شریک ہوئے تو ایک آدمی کو مخاطب بنا کر کے کہا، تم نے سب سے زیادہ فقیہ آدمی کو دفن کر دیا ہے۔ اس شخص نے معلوم کیا کہ کیا ابراہیم نخعی حسن بصری سے بھی زیادہ فقیہ تھے؟ امام شعبی نے کہا کہ ہاں، بلکہ سب بصرہ اور کوفہ اور اہل شام اور حجاز والوں سے زیادہ فقیہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے نام ذکر کیا تھا حماد بن سلیمان کوفی کا۔ حماد بن سلیمان جو ہیں یہ اشعری کہلاتے ہیں، اور اشعری کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابراہیم بن ابو موسیٰ اشعری کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ نے کوفے میں پرورش پائی ہے اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کا علم حاصل کیا ہے، اور ابراہیم نخعی کے فقہ میں سب سے زیادہ جو مہارت حاصل کی وہ حماد بن سلیمان کوفی نے حاصل کی ہے۔ سن 120 ہجری میں حماد بن سلیمان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کے استادوں میں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے کہ ان سے بھی انہوں نے علم فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے۔ چوتھے نمبر پر جو نام ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات انشاءاللہ اس کے بعد میں ذکر کیے جائیں گے، اور فقہ کے جو مشہور امام ہیں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، اور جو امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، ان کے حالات بھی انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان